حاضرین و خواتین، میں بسم ایک اللہ۔ بار پھر آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، تمام مومنوں و مومنات کا، کہ آپ نے آج اس ہمارے کلام پاک کے تعلیمی درس میں شرکت فرما کر یقیناً اپنے گھروں میں کلام پاک کی بے شمار برکتوں اور رحمتوں کو نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ کے تمام جو بھی آپ کے بچے ہیں وہ بھی کلام پاک کے علم سے یقیناً ان کا مستقبل بھی بہتر سے بہتر انشاءاللہ روشن منور ہوگا۔ انشاءاللہ تو ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، بسم اللہ عطا ہو اللہ آپ بھی محفل عرفان میں آ کر دیکھیں، اللہ ماشاء واہ واہ آپ بھی محفل محفل عرفان میں عرفان میں آ آ کر دیکھیں، دیکھیں، کیا بات چند آیات کو قرآن کی پڑھ کر دیکھیں، واہ کیا واہ بات واہ کیا واہ بات چند کیا آیات کو قرآن کی پڑھ کر پڑھ کر دیکھیں، دیکھیں۔ رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے، واہ واہ رحمت و نور کی برسات وہاں برسات ہوتی ہے، ہے گفتگو عظمت قرآن جہاں ہوتی ہے۔ جہاں ہوتی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 شکریہ، محبت، مہربانی، سبحان اللہ شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ محبت بہت بھائی، خوب محبت۔ ماشاء تو اب اللہ میں بس اس درس کے لیے مجھے فخر ہے کہ اس درس کی نظامت کے لیے میں جس دانشور کو دعوت نظامت دے رہا ہوں ماشاء وہ اللہ یقیناً ادب اور اخلاق کا پیکر ہے۔ ماشاء اللہ بے شک اسی لیے میں بلا رہا ہوں محترم ڈاکٹر خبر عبدی صاحب کو کہ آج کی اس درس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا تھینک یو ویری ماشاء اللہ مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ ماشاء اعوذ اللہ باللہ من الشیطان اللعین جی الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ الرحیم آج 13 اپریل 2026 میں درس نمبر 47 میں آپ سب مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے، اور اس درس کے بانی علی جناب حسین علی صاحب ہیں، علی حسین صاحب ہیں، اور ان کی فیملی ہے، علی جناب علی حسین صاحب اور ان کی فیملی۔ ماشاء اللہ اور آج کی تلاوت کا شرف، تلاوت کلام پاک کا جو شرف ڈاکٹر سید آفتاب زیدی صاحب حاصل فرمائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی نقش قدم پہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مسدس ہوا ہے اس درس کے تعلق سے، اگر آپ اجازت دیں تو یقیناً، ماشاء اللہ، بسم اللہ کوشش کرتا ہوں۔ اور جی بسم اللہ عرض ہے، محفل سجی ہے علم و عرفاں کی اس گھڑی، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات محفل سجی ہے علم و عرفاں اور کی اس اس گھڑی، گھڑی، دل میں اتارے روشنی ایماں کی اس گھڑی، کیا واہ کہنے واہ ہیں، واہ واہ دل میں واہ اتارے روشنی اللہ ایماں کی اس گھڑی، واہ، سایہ فگن ہے ہم پہ عنایات سرمدی، واہ ہائے ہائے، سایہ فگن ہے ہم پہ عنایات عنایات سرمدی، سرمدی، آؤ سمیٹیں برکت قرآن کی اس گھڑی، واہ 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 کیا واہ کہنے واہ سبحان واہ اللہ واہ، سبحان برکت اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، قرآن سب کی اس ماشاء اللہ، گھڑی، کیا کہنے ہیں، واہ نکھریں گے واہ واہ، دل کے آئینے واللہ، آئیے آئیے ہائے ہائے، نکھریں گے دل کے آئینے واللہ، آئیے آئیے، ہر نعمت عظیم یہاں پا کے جائیے، ماشاء واہ اللہ واہ آہ واہ 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 واہ، واہ بہت کچھ ہے پا کے جائیے۔ بہت واہ، خوبصورت تو انشاءاللہ درس کا آغاز ہم ایک سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، بلندی درجات مرحومین، خصوصاً اس بانی درس کے مرحومین، مرحوم و مغفور خلد آشیانی، جنت مکانی، حیدر علی باقری، عباسی بیگم اور صفدر علی باقری کو خصوصاً شامل فرمائیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، اور ملت جعفریہ کے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید علی فرمائیں۔ الله يمين صاحب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے شروع کریں۔ آج کے درس میں آیت نمبر 96 سے 103 ہے، جو رکوع نمبر 11 انشاءاللہ سورہ بقرہ کی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام میری آواز آ رہی ہے؟ صاف ہے جی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا جِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا مَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کافی ہے یہیں تک ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی شکریہ، جزاكم الله سبحان الله ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء جزاک اللہ اللہ۔ جزاک ترجمہ مولانا تلمیذ حسنین رضوی علی اللہ مقام کا ہے۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، بلکہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ہائے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، لیکن اگر یہ طویل زندگی بھی انہیں مل جائے تو وہ عذاب الہی سے بچنے والے نہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی ہے جس نے اذن خداوندی سے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ، فرشتوں، رسولوں، جبرائیل، میکائیل کا دشمن ہے
اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں، اور صرف فاسق ہی ان نشانیوں کا انکار کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ اور جب ان کی طرف اللہ کے پاس سے ایسا رسول آیا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، اور ان باتوں کا اتباع کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ سلیمان کافر نہیں ہوئے، بلکہ یہ شیاطین کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ بھی جو کچھ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں نازل ہوا تھا، اور وہ دونوں لوگوں کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک انہیں بتلا نہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو۔ پھر بھی وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور وہ کچھ ایسے منتر سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نقصان دہ تھے، فائدہ مند نہ تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا تھا وہ کتنی بری تھی، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین ثواب موجود تھا، اے کاش وہ لوگ یہ بات سمجھ لیتے۔ اے ایماندارو، تم رسول کو مخاطب کر کے رائنا ہماری رعایت کیجیے نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہم پر توجہ فرمائیے کہا کرو، اور ان کی بات توجہ سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ 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 واہ۔ بہترین، اور آج کے دن پر سے بہت سارے خاتے ہیں یہ آیات، جی یہ آپ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا اسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی آلہا، رب زدنی علما وفہما والحقنی بالصالحین۔ محترم جناب آفتاب صاحب نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے اور سبھی نے سماعت کیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس قرآن مجید کی تلاوت کا، ترجمے کا، درس کا، تفسیر کا، فاتحہ کا جو بھی ثواب معین و مقدر ہو، ہمارے آج کے درس کے بانی محترم جناب علی حسین صاحب اور ان کی فیملی ہے، لہذا ان کے جو مرحومین ہیں، حیدر علی واقری صاحب ہیں یا صفدری واقری یا دوسرے جو مرحومین ہیں، اللہ سب کی روح کو اسحال فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کی قبور کو منور فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ آج کے درس میں کچھ ہدایات ہیں، آج کے درس میں کچھ پیغامات ہیں، آج کے قرآن مجید کے بارے میں کچھ یہودیوں سے متعلق باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت نمبر 96 سے سورہ بقرہ کی شروع ہوا ہے، تو یہاں ایک مکالمہ ہے یہودیوں سے اور رسول اسلام کا، اور اس مکالمے کے اندر گفتگو کی جا رہی ہے کہ قرآن کی مجید کی مختلف آیات کے علاوہ بھی یہودیوں کی تاریخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بلند نسل سمجھتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ جی ہم اعلیٰ افضل ہیں اور ہم سے بڑا کوئی اس زمانے میں نہیں پایا جاتا، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہی انسانی معاشرے کے منتخب پھول بھی ہیں، یعنی معاشرے میں ہم سے افضل کوئی نہیں ہے، اور بہشت انہی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی یہودیوں کے لیے، اور جہنم کی آگ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے چونکہ وہ تو جنت میں جانے والے ہیں۔ یعنی جنت کا یقین یہودیوں کو بھی ہے کہ جنت ہے، اور وہ جہنم پہ وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہنم ہے لیکن ہمارے لیے
نہیں ہے. تو کم سے کم چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو، ایک خاکہ ذہن میں ان لوگوں کے ضرور آتا ہے کہ جنت اور جہنم بھی ہیں جس کا وجود پایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے. لیکن جس طرح سے موت سے انکار کسی کو نہیں ہے، اسی طرح جہنم اور جنت کا اعتقاد بھی سبھی کے پاس غالباً پایا جاتا ہے. وہ کہتے تھے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے خاص دوست بھی ہیں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی آیت آیا کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم خدا کے فرزند ہیں اور خاص اس کے ہم دوست ہیں. یا سورہ بقرہ کی 111ویں آیت میں آگے چل کے آئے گا وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کے علاوہ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا. یا سورہ بقرہ کی جو 80ویں آیت گزری تھی ہماری، اس میں تھا انہوں نے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ارے بھائی چلو اگر جہنم میں بھی گئے تو چند دن ہمیں سزا ملے گی، اس کے بعد ہماری بات ختم ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. جب اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے تو قرآن مجید کی اگلی آیت کریمہ آئی، اور جب اگلی آیت کریمہ ہے 97 نمبر پر، 97 نمبر آیت جو ہے قل من کان عدوا لجبریل. آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ جب اللہ نے، ہمارے یہاں اردو میں تو لفظ جبرائیل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جبریل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں لفظ میکائیل استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں میکال استعمال ہوا ہے. تو یہ اس طریقے کے محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فرشتے جو تم پر وحی لے کر آیا تھا وہ جبرائیل ہے، اور ہمارا جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے. کیوں دشمنی ہے؟ لہٰذا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے بھائی، جبرائیل بھی فرشتہ ہے، میکائیل بھی فرشتہ ہے، دونوں فرشتے اللہ کے ہیں. تو کہتے ہیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اب اللہ نے اس بات کو کہہ دیا کہ یہ جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل جو ہے وہ پیغام لے کے آیا اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اللہ نے ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا، کہا جہاں سے جبرائیل آیا وہیں سے میکائیل بھی آیا، جہاں سے جبرائیل آیا ہے وہیں سے میکائیل بھی آیا. اب یہ شان نزول میں آگے چل کر اس کی باتوں پر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ نے کس طریقے سے جبرائیل اور میکائیل کا جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کی، کیوں نازل ہوئی؟ جب پیغمبر مدینے میں تشریف لائے تو ایک دن ابن سوریہ، یہ ایک یہودی عالم تھا، یہ فدق کے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا. جو فدق علاقہ تھا جہاں باغ فدق تھا، اس علاقے سے، چونکہ یہودی وہاں زیادہ رہتے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ یہودی بھی مدنی ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا. اور ایک ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور پیغمبر سے اس نے سوالات کیے اور کوئی نشانیاں جو نبوت اور رسالت کے بارے میں تھی وہ تلاش کرنے لگا. ان میں سے ایک بات پیغمبر سے اس نے کہا اے محمد تمہیں نیند کس طرح آتی ہے؟ ان تمام سوالاتوں میں ایک سوال اس کا یہ بھی تھا، کیونکہ ہمیں پیغمبر موعود کی نیند کے متعلق اطلاع مل چکی ہے کہ جو پیغمبر آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسے سوتے ہیں. پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ ابن سوریہ سے کہا تنام و عینائی و قلبی یقظان، میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے. کیا جملہ ہے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہودیوں سے بتانا چاہتے اگر میں سو بھی جاؤں تو میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. تو کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے محمد، ہم نے یہی خبر سنی ہے کہ پیغمبر اگر سوتے ہیں تو پیغمبر کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل ان کا نہیں سوتا. پھر بہت سے سوال کیے. کہنے لگا اس کے بعد ابن سوریہ کہ ایک بات رہ گئی، اگر اس کا صحیح جواب دے دیں آپ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ ابن سوریہ کہہ رہا پیغمبر سے کہ اگر آپ ایمان لے آئے، آپ اگر ہمیں صحیح بات کا جواب دے دیں گے، اس ہمارے مسئلے کا جواب صحیح دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی بھی کریں گے. ذرا بتائیے کہ جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ، اس کا نام کیا ہے؟ وہ فرشتہ جو وحی لے کر کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام جبرائیل ہے.
تو ابن سوریہ نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے. کمال کی بات ہے، وہ تو جہاد اور دشمنوں سے جنگ کے بارے میں سخت احکام لے کر کے آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. یہ جانتے تھے کیونکہ ایسا ہو چکا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو چکی تھی، یہودیوں کے ساتھ مسائل ہو چکے تھے. کہتا جبرائیل ہمارا دشمن ہے، بھی اس کی بات نہ کریں آپ کا. کیوں؟ کہا وہ تو جنگ و جدال کی باتیں کرتا، جہاد کی باتیں لے کر کے آتا. لیکن آپ میکائیل ذرا سادہ سا آدمی ہے، وہ سادہ سا فرشتہ ہے اور راحت بخش احکام لے کر آتا ہے. اگر یہ آپ کی وحی کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. اچھا چلیے وہ ایمان لیتے کہ ان کی بات دیکھیں. اگر یہ میکائیل فرشتہ ہوتا، چونکہ میکائیل جو ہے وہ راحت بخش احکام لے کر کے آتا ہے، بڑے آسان احکام لے کر کے آتا ہے. اگر یہ ہوتا، یہ خبریں جو داتا ہے بڑی خوشخبری کی خبریں لاتا ہے، اگر یہ ہوتا تو ہم مان لیتے. ارے بھائی جو ڈیوٹی اللہ نے، جو ذمہ داری جبرائیل کو دی ہے، اگر اللہ وہی ذمہ داری میکائیل کو دیتا تو میکائیل بھی جنگ و جہاد کی باتیں کرتے، بے شک میکائیل بھی یہودیوں سے جنگ کی باتیں کرتے، میکائیل بھی اس طریقے سے عیسائیوں سے باتیں کرتے، میکائیل بھی مسلمانوں سے باتیں کرتے، میکائیل بھی تشیعوں سے باتیں کرتے. اس لیے کہ وہ تو حکم الہی پہ معمور تھے نا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو ڈیوٹی دے دے. تو یہ کون سا مسئلہ ہوا کہ وہ بہانہ لینے لگے؟ اب انہوں نے بہت سارے بہانے لیے. اس میں مثال کے طور پر کہنے لگے کہ جبرائیل، اب رسول اللہ نے جب انہیں جواب دینا شروع کیا تو پہلی بات تو کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی بات سنو، جبرائیل کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں لاتے ہیں، وہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے لاتے ہیں. تو تم یہاں جبرائیل کو ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہو، یہاں اللہ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہو. اس لیے کہ یہ مسائل تو اللہ نے بھیجے ہیں نا، جبرائیل تو ایک مامور ہے. یہ تو اگر فرض کرو اللہ حکم دیتا کہ احمد کو، یوسف کو، مصطفیٰ کو، مثال کے طور پر مرتضیٰ کو حکم دے دیتا، سلمان کو، سلیمان کو، کہ تمہیں یہ پیغام پہنچانے، تو پھر یہ پیغام ان کی ذمہ داری ہو جاتی. تو معمور کرنا اللہ کی جانب سے ہے، یعنی انتخاب منصب اللہ کی جانب سے ہے. اب جب انتخاب منصب اللہ کی جانب سے، تو چاہے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرائیل ہو یا اسرائیل ہو، جب انتخاب منصب اللہ کی جانب سے، چاہے پیغمبر ہو، مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو یا مجتبیٰ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب منصوص ہے اللہ کی جانب سے. جب سب اللہ کی جانب سے منصوص ہے، نس ہے اللہ کی جانب سے، تو یہ اللہ ہی کا پیغام پہنچائیں گے. پھر ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ مثلا مصطفیٰ کون ہے، مرتضیٰ کون ہے، مجتبیٰ کون ہے، محسن کون ہے، احسان کون ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا. کیوں؟ انتخاب اللہ کی جانب سے ہے. تو جبرائیل کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس لحاظ سے جبرائیل ذمہ دار ان آیات کو پہنچائے. تو ایک جو ہے وہ انسینس بات کیا کرتے تھے، جس میں نان سینس ہوتا، یعنی مثال کے طور پر کوئی فکر نہیں ہوتی انسان کے پاس میں، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. اور اس کا باقاعدہ جواب دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان ہوا. اب رہی بات، ہم بھی جب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کا یہ دھیان نہیں رہتا. ہم اکثر دیکھتے ہوں گے، آپ نے پڑھا، ہم جبرائیل ہی پڑھتے، چونکہ اردو میں ہماری زبانوں پہ جبرائیل چڑھا ہوا اور میکائیل چڑھا ہوا. باوجود یہ کہ مسلمانوں کو عمومی تحریروں میں جبریل حمزہ کے ساتھ آیا، یعنی جبرائیل، اور میکائیل بھی حمزہ اور یا کے ساتھ آیا، میکائیل. لیکن متن قرآن میں جبریل اور میکال آیا ہے. اس بات کا ہمیں غور و فکر کرنا. بہت سے افراد جو ہیں وہ اس طرح اشتباہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر خود حضرت جبرائیل کے اوپر بحث کی گئی کہ جبرائیل کس شکل میں آئے. ارے بھائی جبرائیل آتے تھے داہیہ کلبی کی شکل میں. داہیہ کلبی جو تھا ایک خوبصورت جوان پایا جاتا تھا. مدینے میں جبرائیل زیادہ تر داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. 2 بار ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر نے جبرائیل کو جبرائیل کی شکل میں دیکھا ہے، یعنی جیسے وہ جبرائیل ہے. ورنہ تو اکثر داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. داہیہ کلبی ایک بہت بڑا خوبصورت آدمی تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. یہ بیچ میں بات اس لیے آئی تاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان باتوں کو پہنچا دوں. پھر آیت نمبر 97 آئی، اور آیت نمبر 97 کا اگر ہم پیغام دیکھیں گے
تو سب سے پہلا پیغام یہ کہ انسان کی خیال پردازیوں اور ہر درمیوں کا دامن اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کے جہان تک جا پہنچتا ہے، اور کہتا عدو لجبرائیل، یعنی جبرائیل کے یعنی جبرائیل جو وہ دشمن ہے، یا ہم جبرائیل کے دشمن ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ضدی انسان ہے، جبھی تو اس بات کو کہہ رہا ہے، ورنہ ہمیں جبرائیل کا دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت جبرائیل اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں قرآن مجید نے جو اشارہ کیا اس آیت میں، پاک دامن افراد جن پر تہمت لگائی جائے ان کی حمایت اور دفاع ضروری ہے ہر انسان کو کرنا۔ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، یہ حضرت جبرائیل آپ کے جو قلب مطہر پر نازل ہو رہے ہیں، یا اللہ کی اجازت سے نازل ہو رہے ہیں، تو ان کا دفاع کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یعنی اب اسلام کی باتیں اگر آ رہی ہیں ہمارے پاس میں، اور جو افراد منصوص من اللہ ہیں، تو ان لوگوں کا دفاع کرنا ہمارے پاس لازمی اور ضروری ہے۔ تیسری بات جو پیغام دیا گیا آئے کریمہ وہ یہ ہے، جبرائیل ایسی کتاب لائے ہیں جو تمہاری کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ دیکھیں اب ان پہ کیا آیا تھا بھئی، یہودیوں پہ توریت ہی تو آئی تھی، یہودیوں پہ جو کتاب آئی تھی جناب موسیٰ پہ، وہ توریت ہی تو آئی تھی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے حضرت جبرائیل لائے اور اس نے تصدیق کی ہے توریت کی کہ توریت برحق ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جس کتاب نے آ کر کے، اور جس فرشتے نے وہ کتاب کو لا کر کے تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کی ہے، وہ تم اسی کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر اس کے دشمن تم کیوں ہو گئے ہو؟ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا، بھائی اللہ کی جانب سے ہے سارے پیغامات، تو اس کی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 98 میں، من کان عدو للہ، ایسا نہیں ہے جناب کہ آپ یہ سوچے کہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں۔ صاف صاف اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جو ہے جبرائیل سے جو دشمنی کر رہے ہو، تو اللہ کہتا اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے دشمنی رکھے گا۔ ہائے اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بھیجے ہوئے نمائندوں کا کوئی دشمن بنے۔ اس لیے خداوند عالم نے اپنے لیے کہا، ملائکہ کے لیے کہا، اس کے رسولوں کے لیے کہا، جبرائیل اور میکائیل کے لیے کہا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ وہ انسان کافر ہوگا اور اللہ کافرین کا دشمن ہے۔ اس کے اندر پیغام کیا دیا خداوند عالم نے، تمام مقدسات پر ایمان اور ان کا احترام ضروری ہے۔ کہ آگے نے جتنے بھی مقدسات ہیں، جو بھی شاعر الہی ہے، سب کا احترام ضروری ہے، ورنہ اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ انبیاء اور اولیاء سے دشمنی کفر ہے، اور خدا تعالیٰ سے دشمنی ہے، یعنی جو انبیاء اور اولیاء کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اب میں یہ بات یہودی قوم کے لیے نہیں کہتا، یہ بات میں سب کے لیے کہتا ہوں، جو بھی انبیاء اور اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، یا جو اللہ کے نمائندے سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔ اب چاہے کوئی رسول سے دشمنی رکھے یا ولی رسول سے دشمنی رکھے، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا وہ دشمن ہے، اللہ اس میں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تیسرا پیغام آئے کریمہ میں کیا ہے؟ تمام فرشتے ایک درجہ اور سطح پر نہیں ہیں، وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ دی ہے اللہ نے۔ وَلَقَدْ، اور 99 آیت، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں بھائی، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ان سے کفر نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم کفر کرو گے تو تم فاسق کہلاؤ گے۔ کیوں فاسق کہلاؤ گے؟ اللہ نے جو بینات بیان فرمائے،
جو روشن دلیلیں بیان فرمائی ہیں، تو ان روشن دلیلوں سے انکار کرنا تمہارے فسق و فجور کی علامت ہے۔ صاف صاف ایک اللہ نے پیغام دیا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، ہم نے تمہاری طرف آیات بینات یعنی روشن دلیلیں دی ہیں۔ وما یکفر بہا، اس سے کوئی کفر نہیں کرے گا آیات بینات سے، الا الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ تو دو چیزیں آج ہمیں ملی، ایک یہ ملی کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والا فاسق بھی ہے۔ کیا بات ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اور اس میں پیغام بھی ہے، کسی کو ناحق کمزور کرنے کے مقابلے میں حق کے مطابق اسے تقویت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تقویت کرنی چاہیے، جو کہ علماء یہود پیغمبر اسلام کو ناحق کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پیغمبر کو تقویت دی، انزلنا الیک آیات بینات، ہم نے روشن دلیلیں دی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس بات سے؟ آپ نہ گھبرائیے میرے پیغمبر، ہم انہیں ذلیل کریں گے، آپ کو صاحب وقار بنائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسرا پیغام، فسق اور گناہ کفر کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان فاسق اور کفر کرتا ہے اور گناہ کرتا، فسق اور گناہ کوئی کرتا، تو یہ کفر کا پیش خیمہ ہے، یعنی انسان کفر کی طرف جا رہا ہے۔ ما یکفر بہا الا الفاسقون، جو بھی انکار کرے گا وہ فاسق ہوگا، یعنی فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ان سے کفر نہیں کرتا، یعنی جو نہیں مانے گا وہ فاسق ہے، جو مانے گا وہ مومن ہے۔ مفہوم یہ ہے، منطوق نے اسے فاسق کہا ہے اور مفہوم نے اسے مومن کہا ہے۔ اور ایک آیت نمبر 100 میں ہے، اوا کلما عاہدوا احدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، اور کیا جب یہ یہودی کوئی پیمان خدا اور رسول سے باندھتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پس پشت نہیں ڈال دیتا تھا، بلکہ یہ اکثر لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لوگ مانے یا نہ مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں بنا کے بھیجا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہمیں احکام اسلامی کو پہنچانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں تفسیر قرآن کو پہنچانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں ایمان کی باتوں کو پہنچانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں ملائکہ کی بزم سجانی ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں اعلان ولایت کرنا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں کرنا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، لوگوں کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ سچا رسول ہے، مصدق لما معہم، بھائی ہمارا سچا رسول ہے، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، وہ جو پیغام دے گا وہ عمدہ پیغام دے گا، مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب مخالفین کا بھی آپ مقابلہ کر رہے ہیں، پھر بھی مخالفین کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، انصاف۔ اور اس بات کی انصاف جو ہونا چاہیے، اس بات کو قرآن مجید نے بارہا دہرایا ہے کہ چاہے تم فاسقوں اور کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے بیٹھو تو انصاف ہی ہونا چاہیے، رتی برابر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن کافروں پہ بھی ظلم کرنے کو منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان قرآن کا درس ہے ہمارے لیے۔ تو آج کا درس ہمیں کیا ملا؟ آج کے درس میں ہمارا یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس پہ عمل کرنا، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اللہ نے جو نازل فرمایا ہمیں اس پر اعتقاد رکھنا ہے، یہ آج کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کے ہم مسائل شرعیہ میں، اب میں نے پچھلے مرتبہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا حضرات کی خدمت میں کہ جو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر حسین جعفری صاحب نے معلوم کیا تھا کہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی کہ ایک بار کیا اگر وقت کم ہے تو ہم صرف ایک بار بھی پڑھ لیں سبحان اللہ تو بھی ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔
اب ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں آپ کے نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جی فقط ایک دفعہ الحمد یا ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ ہم نے پچھلے اس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا، اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، یعنی وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے نہیں پڑھنا چاہتا، سورہ الحمد پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، لیکن مقتدی کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے. یعنی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، مولانا صاحب سورہ الحمد پڑھنا چاہتے ہیں اور سورہ الحمد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ وہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال اس کے اندر نہیں پایا جاتا. لیکن مقتدی اگر پڑھے گا تو وہ آہستہ پڑھے گا. سمجھا؟ چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت کی ذمہ داری ماموم کی ہے، ماموم خود تسبیحات اربع پڑھے گا یا سورہ الحمد پڑھے گا. جو شخص تسبیحات یاد نہ کر سکتا ہو یا انہیں ٹھیک ٹھیک نہ پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھے. کیونکہ الحمد تو تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہے. الحمد ایک ایسی چیز ہے کہ زیادہ تر اگر وہ مسلمان ہے اور کچھ بھی نہ جانتا ہو تو سورہ الحمد اور سورہ اخلاص تو کم سے کم جانتا ہی ہے. تو اگر تسبیحات اربع یاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الحمد پڑھ لے. ایک مسئلہ شرعی اور اس کے اندر ہے، اگر کوئی شخص نماز کی پہلی دو رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری دو رکعتیں ہیں، مطلب بھول جائے بیچارہ اور یہ سوچے کہ یہ تیسری اور چوتھی پڑھ رہا ہوں، تسبیحات اربع پڑھ لے اس دھیان میں کہ میں تیسری اور چوتھی پڑھ رہا ہوں، بھول جائے، لیکن رکوع سے پہلے اسے صحیح صورت کا پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تیسری اور چوتھی نہیں ہے، یہ تو میں پہلی اور دوسری پڑھ رہا ہوں، پہلی یا دوسری پڑھ رہا ہوں، تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے. اور اگر اسے رکوع کے دوران یا رکوع کے بعد پتہ چلے کہ بھائی جو میں پڑھ کے آیا ہوں تسبیحات اربع وہ تو تیسری رکعت نہیں تھی، پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی، اور جناب نے پڑھ لی تسبیحات اربع اور تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد جناب رکوع میں چلے گئے، رکوع میں یاد آیا یا رکوع کے بعد یاد آیا، تو ان جناب کی نماز صحیح ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس وقت وہ عمل کر رہے تھے اس وقت وہ اپنے یقین پہ عمل کر رہے تھے. کیا بات ہے، خدا کے لطف و کرم کی آپ ملاحظہ فرمائیے. لا تبطل الیقین بالشک، یقین شک کے ذریعے سے باطل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کے یقین کو اتنی اہمیت دی ہے، تو اپنے یقین پہ تھا تو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ دوبارہ پڑھنے کا کمال نہیں ہے، یہ لطف الہی کا کمال نہیں ہے، اپنے بندوں کو کتنا لطف کرتا ہے، کتنا کرم ہے اس کا. یعنی اگر بھولے سے بھٹکے سے کوئی عمل ہم نے یہ سمجھ کے ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے اور بعد میں وہ ہمیں غلط نکلا تو اللہ اس غلط کو بھی صحیح قبول کرتا. البتہ یہ قاعدے کلی نہیں، بہت سی جگہ پہ ہے کہ اگر آپ کے وقت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن ایسی جگہ پر جو نماز کے مسئلے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اور ایک مسئلہ اور سن لیجئے ثواباً تاکہ اور ثواب ہو جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے. یعنی ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب پڑھ لیا 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو ہمیں کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ پڑھنا مستحب ہے. یا کہنا چاہیے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما، تو یہ ثواب ہے. اور اگر نماز پڑھنے والا استغفار پڑھنے اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے شک کرے کہ اس نے حمد یا تسبیحات کو پڑھا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ حمد یا تسبیحات پڑھے، چونکہ ابھی رکوع میں پہنچا نہیں ہے، رکوع میں پہنچا نہیں ہے، جانے والا تھا تو اللہ نے کہا نہیں ابھی تو ٹھہر جا،
ابھی مسئلہ پڑا کہ پہنچ چکا ہے تو ہمیں قبول ہے، لیکن پہنچا نہیں ہے اپنی جگہ پہ ہے تو بھائی اب پڑھ لے، کیونکہ ابھی تجھے موقع ہے۔ کیا لطف ہے اس پروردگار کا، خدا عالم کا۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے رکوع میں یا رکوع میں جاتے ہوئے شک کرے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں، اب چونکہ رکوع میں شک پہنچ گیا ہے تو اس وقت کہتا اب شک کی پرواہ آپ نہ کریں، یا شک کرے کہ سورہ کل پڑھتے ہوئے میں نے الحمد پڑھا یا نہیں پڑھا، اب شک کی پرواہ نہ کرے، تاکہ جو چیز گزر گئی ماں مزہ جو گزرا وہ گزرا، ہمیں تمہارا گزرا ہوا پل بھی منظور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بارگاہ میں آتے کیسے ہو، ہماری اطاعت کا دم کیسے بھرتے ہو، ہم تمہیں مطیع و فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اطاعت گزار دیکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آج شہادت کا روز ہے، آپ حضرات کے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، لہذا امام علیہ السلام کی ایک دو بڑی چھوٹی چھوٹی حدیثیں پیش کر دوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نجات دیتی ہے، سبحان اللہ، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، انسان کا اخلاق اور کردار اور کریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے، چونکہ ان کی شہادت کی تاریخ گزری آپ کے یہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں، علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جملہ دیکھیں امام کا معرفت سے بھرا ہوا ہے، شاید یہ میرا آج کا آخری جملہ ہو، عبادت صرف کثرت نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں نماز، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، کا کثرت نماز اور کثرت صوم عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت سب سے بڑی عبادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی عبادت معرفت پروردگار میں ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر گریہ کریں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، چھٹے امام پیغام دیتے ہیں مر جاؤ تو تم پر وہ گریہ کریں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے محبت کریں۔ اور صبر اور شکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عیب ہے، اگر اسے نعمت ملے مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ یعنی مومن کو نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک اور گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان سے بچو کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ وہی پیغام دے رہا جسے منصور دوانقی نے آج زہر سے شہید کر دیا ہے۔ میرا بقی میں سونے والا امام کل بھی مظلوم تھا، آج بھی میرا مولا مظلوم ہے۔ اس مجلس درس کو کیوں نہ میں مجلس کی شکل دیتے ہوئے دو جملے آپ کی خدمت میں شہادت کی تاریخ میں پڑھ دوں۔ کل بھی امام مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، کل بھی قید خانے میں تھے اور قید خانے میں زہر ملا ہے، آج بھی امام کی قبر مطہر ویران ہے، سورج کی تمازت قبر کے اوپر پڑتی ہے۔ اماموں نے کتنی مظلومانہ زندگی گزاری ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لگا سکتا، نہ اس حدوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ آخری جملہ، آخری فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو زہر ملا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا بیٹا آگے بڑھا، اس نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور بیٹے شامل ہوئے، بیٹیوں نے گریہ کیا۔ امام کے 6 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں امام علیہ السلام کی، 10 بچے کم سے کم گریہ کر رہے تھے سوائے ایک بچے کے، اس کی شہادت امام کی شہادت سے پہلے ہو گئی تھی، اسماعیل کی۔ 9 بچے گریہ کر رہے تھے،
ازواج گریا کر رہی تھی، کوئی مدینے میں روکنے والا نہ تھا کہ امام پر گریا نہ کرو۔ ہائے کیسے ظالمین تھے کربلا میں، حسین کی بیٹی گریا کرتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، حسین کی بہن گریا کرتی تھی تو کمر پر کمر پر تازیانے مارے جاتے تھے، حسین کا بیٹا گریا کرتا تھا تو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کتنا مظلوم تھا آقا حسین۔ لو جعفر صادق دنیا سے گئے اور فقہ جعفری کا آغاز ہوا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ آج کی اس مجلس کا ثواب محترم جناب بانی درس و مجلس علی حسین صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے جو مرحومین ہیں، پروردگار جو ان کی اہلیہ کے مرحومین ہیں سبھی کی روح کو اصال فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرکار آپ نے ثواب دوبارہ کر دیا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ ایک چھوٹا سوال، حسن فر بھائی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی نہیں تاخیر لمبا نہیں درس اور مولانا صاحب، مجلس نہیں ہو نہیں گئی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ زبردست۔ 51 منٹ مجھے ریکارڈنگ میں دکھائی دے رہے ہیں، تو 10 منٹ تو وہ دعا و سلام کے تھے، 40 ہی منٹ درس ہوا ہے ہمارا۔ یقیناً یقیناً ماشاء خدا اللہ۔ کا قبلہ جزاک۔ چھوٹا سا سوال ہے، مولانا جی صاحب، بسم اللہ۔ وہ یہ کہ ابھی آپ اب یہ 98 میں جو ہے نا آیت نمبر 98 میں کہ رسولوں اور جبرائیل کا جو دشمن ہے وہ کہلائے گا، تو اب یہ یہودی تو پھر کافر ہیں نا؟ دیکھیے اللہ کی نگاہ میں یہودی جو افراد ہیں یہ ان کے کافر، اوپر غضب ہے۔ نہیں، اب یہاں کافر کا معنی وہ کفر نہیں ہے، اچھا کافر کا معنی ہے جنہوں نے ایمان کو چھپایا ہے، ایمان وہ کو لوگ۔ جی ہاں، کافرین سے مراد وہ کافر اصلی نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے، رائٹ، وہ نہیں ہے۔ یہاں کافرین سے چونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جی ان میں معنی سیاق اور سباق سے ہوتے ہیں، جی تو اللہ نے کہا تم جو ہے وہ چھپانے والے ہو، یعنی ایمان کو تم نے چھپایا۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں جناب آدم کے لیے کہا وہ عصا ربہ، یعنی اب لفظ عصا کا اگر ترجمہ کریں گے تو یعنی اپنے رب کی معصیت کی ہے۔ ایک جی نبی معصوم معصیت نہیں کر سکتا، بے شک، اب معصیت کی ہے، اس کا ترجمہ ہی ہوا ہے کہ آپ نے ترک اولا کیا ہے، بے شک۔ مخالفت نہیں کی ہے۔ جی جی تو معنی سیاق و سباق سے ہوتے ہیں، لہذا اگر یہودی اور عیسائی کافر ہوتے تو پھر ان کے ہاتھ سے کھانا اور ان کے یہاں جو ہے وہ ٹیمپریری میریج اور یہ ساری چیزیں مسائل میں آ جاتی ہیں۔ جی بہت بہت ٹھیک ہے نا، شکریہ۔ دعاؤں میں یاد فرمائیے گا مولانا صاحب انشاءاللہ۔ ایک سوال، جی بسم اللہ۔ وہ اس سے تو مطلب تعلق نہیں ہے، بس ایک میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے یہ عظیم فائدہ ہے کہ روزی کے لیے زبردست ہے سورہ واقعہ، تو کیا کوئی سورہ کلام پاک کا ایسا ہے جو ہماری صحت کے لیے زبردست ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ قرآن، جی یہ اچھا ہے۔ اب یہ لفظ مخصوص صحت کے لیے کوئی سورہ ہو تو میری نگاہ اس طرف نہیں ہے، لیکن قرآن کی کچھ آیات کریمہ ایسی ضرور ہیں جو صحت پہ دلالت کرتی ہیں، سبحان اور اللہ۔ میں انشاءاللہ پرسوں کو جو مجلس آپ کی خدمت میں ہوگی شب جمعہ والی مجلس، جی اس میں ان آیات کو کوٹ کر دوں گا تاکہ آپ حضرات جو ہیں بہت بہتر، اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء جزاک جزاک اللہ خیر۔ جزاک ماشاء اللہ، اتنا ٹھیک بڑا ہے۔ فائدہ، واہ واہ۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اور کوئی مسئلہ؟ بس ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد فرمائیے گا بہت انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امین، پہلے چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ الہی امین۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کی زحمات کا شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اور آئندہ شب جمعہ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہے۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اللهم صل على